خالق داد بٹی صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں وہاں پر ساؤتھ افریقن جو ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے پریٹوریا میں، سفارت وہاں پر لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس تنظیم کی، ان کی بھی بہت بڑی تنظیم ہے۔ جی السلام علیکم خالق داد بٹی صاحب۔ وعلیکم السلام چرال بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب۔ جی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے کیا؟ جی میں لائیو کو پروگرام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونان میں، یہ اپنا ساؤتھ افریقہ میں 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی جو آباد ہیں، آپ کو بہت 1200 کلومیٹر، یہ 6 ممالک ہیں، 6 ممالک کے لیے صرف ایک ہی وہاں پر سفارت خانہ ہے، اور یہ تنظیم جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ساؤتھ افریقن ایسوسی ایشن کے، اور پاکستانی سفارتخانہ جو پریٹوریا میں ہے، یہ تھے 6 ریاستیں، بوتسوانا، موزمبیق، سوازی لینڈ، نمیبیا، لیوسٹو اور یہ دیگر ممالک ہیں، تو ان کے لیے صرف ایک ہی سفارت خانہ ہے جو پریٹوریا وہ کرتا ہے۔ آپ کو پاکستان میں میت لے جانے کے لیے 2 لاکھ روپے لگتے ہیں آپ کو، اور یہ ورثاء کو خود پاکستانی روپے دینے پڑتے ہیں۔ پی آئی اے کی کوئی فلائٹ براستہ ڈائریکٹ وہاں سے نہیں جا رہی ہے، آپ لوگوں کو پاسپورٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے خود سفارت خانے کی یہ شرط ہے کہ آپ یہاں پر خود آئیں اور اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کریں۔ اس کے بعد سفارت خانہ یہ کہتا ہے کہ کوائف حاصل کرنے کے لیے بہت ساری انہوں نے سختیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سفیر پاکستان جو ساؤتھ افریقہ نجم الثاقب ہیں، یہ آپ کے سفیر ہیں، آپ نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ ٹائم بٹ ٹائم اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ یہی بات ہے کیا جو آپ نے مجھے ای میل کی ہے؟ جی میں اس وقت بھی اپنے سفارت خانہ کے اندر موجود ہوں۔ ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے میٹنگ تھی ہماری، جی میرے چیف کوآرڈینیٹر یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ، احمد رضا بٹ صاحب ہیں یہ، جی اور ویلکم۔ پوری کیبنٹ یہاں پہ تھی، تو ابھی میٹنگ ختم کی ہے جی 10 منٹ پہلے۔ جی تو اس کے اندر ہمیں کچھ نئی چیزیں بھی پتہ چلی ہیں، کچھ انہوں نے ہماری بھی سنی ہیں، اور کچھ انہوں نے ہمیں اپنے حالات بتائے بھی ہیں، کچھ وعدے وعید بھی کیے ہیں، جس میں بالکل اگر سٹارٹ ہم لیں ایف آئی اے سے جو پاکستان میں ہم وہاں سے یہاں پہ آنے والوں کو پاکستان سے لیگل اپنے پیپرز کے اوپر ان سے وہ پیسے مانگتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو آنے نہیں دیتے۔ جی تو اس توسط سے ہماری سفیر پاکستان سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ ہمارے ڈائریکٹ ہمارے اندر نہیں آتا وہاں پہ، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ جس بھی تھرو میڈیا کے تھرو یا آپ وہاں پہ جا کے خود سیاسی بنیادوں پہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ تو یہ بہت ہی مناسب مجھے لگ رہا تھا کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں آپ کے وجہ سے، آپ کے تھرو، کہ وہاں پہ ایسا یہ کہ وہ چیک کر سکتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ان کے پاس ہے کہ وہ کس وجہ سے ایک لیگل ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود کسی کو صرف یہ تنگ کرتے ہیں کہ وہ ان کو 50، 70 یا لاکھ روپے تک دے۔ جی اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس آج تک نہیں قائم ہو سکا۔ ہم بڑے عرصے سے اس کے پیچھے بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہاں پر پاکستانی سفارت خانہ پریٹوریا میں جو ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے، اس کا عملہ رشوت لیتا ہے ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، میں ایسے قطعاً نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے جو پاکستانی ایئرپورٹ کے اوپر ہے اس کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے یہ پیسے وصول کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ جنہوں نے سفر کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا یہ کلیئر ہو کے آنا ہے وہاں پہ سفر کرنے کے لیے، تو وہ وہاں سے کلیئر کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر قدغنیں لگاتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات لگاتے ہیں، اور وہ بے بنیاد سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ کیوں کیسے۔ اب یہاں کے اگر آپ دیکھیں کہ ہم جہاں پہ جنوبی افریقہ میں موجود ہیں، یہاں کے لوگوں نے، کسی نے یہاں پہ شادی کی ہے، کسی نے یہاں پہ اگر ورک پرمٹ لیا ہے، بزنس پرمٹ لیا ہے، تو یہاں کی گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے، ان کو اسٹکر لگایا، ان کو انہوں نے ٹی آر پی دی ہے، ان کو انہوں نے اپنے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اجازت دی ہے۔ تو یہ پاکستانی گورنمنٹ اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے ایئرپورٹ کے اوپر ہمارے جو دوست ہیں، اگر وہ صرف اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں اور آپ اس ملک نے جس کے اندر آپ جا رہے ہیں اس نے اجازت دی ہے آپ کو، اگر وہ تو آپ کو واپس کرے تو ایک سمجھ آتی ہے بات کی، آپ پاکستان سے ہی کیوں تنگ کرتے ہیں ان کو؟ اچھا، اور وہ کون سی ریزن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ سے، کون سی ریزن ہے جو پیسے لینے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جب لوگ ساؤتھ افریقہ آتے ہیں تو وہاں پر جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کے کوائف کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی
جی آپ کیا یہی بات ہے جی یہی بات ہے. اچھا تو آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو لوگوں کو وہاں پر سفارتخانہ ہے یہ اس کے باہر ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے اور ایجنٹوں کے تھرو کام ہوتا ہے. یہ آپ نے جو مجھے ای میل کیا اس میں یہ لکھا ہے ایجنٹوں کے تھرو لوگ جو ہیں وہ کام کرواتے ہیں, سفارتخانہ ڈیل کرتا ہے لوگوں کو وہاں پہ. نہیں, میں جنوبی افریقہ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو اس حوالے سے ہمارا کام چل رہا تھا کہ ہماری یہاں پہ اتنی اپروچ نہیں ہوتی یہاں پہ کہ بعض اوقات کہ ہمارا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے نا یہاں پہ. تو ابھی ہم اسی والے سے اکٹھے ہوئے تھے. سفیر پاکستان سے ہماری تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مطلب جس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں تھیں. یہاں پہ مثال کے طور پہ نادرا کا عملہ ہے, یہاں پہ مثال کے طور پہ پاسپورٹ کا عملہ ہے جو پاسپورٹ بنواتے ہیں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک مطلب بلا وجہ کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی, تو ایسوسیشن سے پوچھے بغیر یا ہماری کمیونٹی سے پوچھے بغیر انہوں نے اپنے محکمے کو لکھ دیا کہ یہ یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو پاسپورٹ دینا ہے کہ نہیں. اب وہ 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جن کو اگر پاسپورٹ نہیں ملے گا, پاکستانی پاسپورٹ, ان کے پاس پاکستانی آئی ڈی بھی ہے, اگر ان کو وہ چیز نہیں ملے گی تو وہ کیسے اپنے ملک میں جا سکتے ہیں واپس, وہ جانا چاہتے ہیں یا ان کو ٹریول ڈاکومنٹس نہیں ملتے. اچھا وہاں پر کیا یہ اچھا صرف ایک ہی سفارتخانہ ہے وہاں پہ؟ جی ٹھیک ہے. میں یہ بھی ایک گزارش یہ تھی کہ اگر اس کے مختلف کونسلیٹ اور مزید کھولے جائیں تو وہ ایک آسانی ہو جائے گی. ساتھ کے جو قریبی ہمارے ممالک ہیں ان کو ویزا لے کے آنا پڑتا ہے یہاں پہ, ویزا لے کر یہاں آنا پڑتا ہے اپنے پاسپورٹ لینے کے لیے, اور پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو پوسٹ نہیں ہوتے, آپ کو خود آ کر کلیکٹ کرنے پڑتے ہیں. بالکل پوسٹ نہیں ہوتے وہ. اور پاسپورٹ کے اصول ہماری یہ گزارش تھی کہ یہاں پہ ہماری جو یہاں پہ فون لائن ہے یہاں پہ مطلب ہائی کمیشن میں, تو اس کے اوپر مطلب اگر کسی کو معلومات چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے لیے بڑا پرابلم ہے. شکایات بہت زیادہ آتی ہیں لوگوں کی کہ ہمیں وہاں سے مطلب اگر فون کریں تو فون کے اوپر ہمیں ہماری جو مطلوبہ معلومات وہ نہیں ملتی. تو اس کے اوپر بھی ابھی ہم نے بات کی ہے اور سفیر پاکستان نے ہم سے وعدہ کیا ہے. کوئی آن لائن سسٹم نہیں ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی اپلیکیشن وغیرہ آن لائن کر دیں اور آن لائن مطلب یہ کہ لوگ فل کریں اور آپ کو پاسپورٹ گھر مل جائے جیسے کہ یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیں؟ ایسا نہیں ہے ابھی یہاں پہ. تو میت وغیرہ پاکستان لے جانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم اپنے پاس سے اپنی وضاحت کے تحت فنڈ کرتے ہیں اور اس میت کو مطلب پاکستان بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری بھی یہ ہوتی ہے کمزوری کہ ہم بھی نہیں کچھ ہیلپ کر سکتے. جو اس کی فیملی ہے ان کو ہم کیا سپورٹ کریں, ان کو ہم کس طرح مطلب کوئی مدد کر سکیں. تو وہ ہماری تو جو پیسے ہمارے پاس جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک میت کے اوپر ہی چلے جاتے ہیں ان کے مطلب کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس سے زیادہ ہمارے پاس بھی فنڈ نہیں ہوتے. تو اگر یہاں پہ سفارت خانہ ہمیں یہ سپورٹ کرے کہ مطلب میت بھیجنے کے لیے ہمیں سپورٹ کرے. آج ہماری اس ٹاپک پہ بھی بات ہوئی ہے سفیر پاکستان سے, تو انہوں نے مطلب کسی حد تک وعدہ کیا. مزید ہماری میٹنگ بھی انہوں نے ٹائم دیا ہمیں کہ آپ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں. تو میں امید کر رکھتا ہوں کہ اللہ کرے اپنے وعدے پہ بھی قائم رہیں اور ہمیں جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پالیسی بن جائے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس وقت جمہوری حکومت ہے اور بہرحال سفارت خانوں میں ایسی پرابلمز ہوتی ہیں. ہمارا ٹیلی فون لائن اوپن ہے. تھینک یو ویری مچ خالد داد بٹی صاحب, آپ نے ساؤتھ افریقہ سے میں وقت دیا.